اگر ہم سیٹلائٹ کی اس امیج میں دیکھیں تو ہمیں ہریالی کا ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ امیجن کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ ملک آج سے 52 سال پہلے لاکھوں کیوبک میٹر پانی اس کبھی نہ ختم ہونے والے ریگستان سے کیسے ڈھونڈ کر لے آیا۔ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں لیبیا کی، جہاں پر 10 سال بارش نہیں ہوتی۔ لیکن حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ یہ اتنا پانی تھا کہ پوری دنیا اگر یہ پانی پیتی تو 40 سال تک یہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ پر 2011 میں ہونے والی ایک بے تکی سی وار نے کیسے اس ملک کو وہیں لا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ آج سے 52 سال پہلے تھا۔ تو آئیے 4 ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پانی ایک ایسا نیچرل سورس آف لائف ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 دن تک پانی نہ پیے تو اس کی ڈیتھ کنفرم کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں 97% پانی موجود ہے، لیکن اس میں سے صرف 1.2% ایسا ہے جو پینے کے قابل ہے۔ آج دنیا میں یہ حال ہے کہ ہر سال 35 لاکھ لوگ پیاس کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں۔ لیبیا جہاں پر کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی، تو اس ملک کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ کنٹریز نے اس پانی کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کری۔ کئی ملک ایسے ہیں جو سمندر کے پانی میں سے سالٹ کو نکال کر پینے کے لائق بناتے ہیں اور آرٹیفیشل رین بھی کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے حالات تو اتنے خراب ہو گئے تھے کہ انہوں نے انٹارکٹیکا سے آئس برگ ٹو کرا کے کیپ ٹاؤن لانے کی بھی کوشش کری تھی۔ اب یہاں سے آپ کو لیبیا کے ایکسٹریم ہارش ویدر کی تو ڈیپ ڈیٹیل مل ہی گئی ہوگی، لیکن کیسے آج سے پورے 52 سال پہلے لیبیا نے وہ کر دکھایا تھا کہ ایک پل کے لیے پوری دنیا ہی ہل کر رہ گئی تھی۔ اگر ہم بات کریں کروڈ آئل ریزروز کی، تو لیبیا کے پاس اتنا آئل ہے کہ پوری دنیا کے 3% پروڈکشن اکیلا لیبیا ہی کر سکتا ہے۔ پر بدقسمتی سے لیبیا میں ایک بھی نیچرل ریور موجود نہیں ہے۔ یہ بات ہے 1950 کی، جب لیبیا کے ساؤتھ ایسٹرن میں الکفرا کے ایریا میں آئل ڈھونڈا جا رہا تھا۔ یہ دن لیبیا کے لیے ایسے قسمت کے دروازے کھولنے والا تھا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، یہاں پر ان کو آئل کے ساتھ ساتھ ایک نایاب خزانہ بھی مل گیا تھا، اور وہ تھا پانی۔ صحرا جہاں لوگ ایک بوند پانی کے لیے ترس جاتے ہیں، اس کے نیچے 150 ملین کیوبک میٹر پانی ان کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ یہ پانی قدرت نے اس صحرا کے نیچے چھپایا ہوا تھا، کیونکہ جو فریش واٹر ان کو ملا تھا وہ فوسل واٹر تھا، جس کو نیوبین سینڈ سٹون ایکوفر کہتے ہیں۔ اور اگر ریسرچرز کی سنی جائے تو یہ پانی 10,000 سال سے لے کر 1,00,000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ اب لیبیا کو پانی تو مل گیا تھا، لیکن اس سے بھی مشکل کام تھا کہ اس پانی کو ان شہروں تک کیسے لایا جائے جہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی مر رہا تھا۔ کہ تب ہی معمر گدافی لوگوں کو تسلی بھی دیتے ہیں اور لیبیا جیسی خشک کنٹری میں سب سے بڑا مین میڈ ریور بنانے کی پلاننگ بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ 1960 میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اعلان تو کر دیا تھا، لیکن پورے 20 سال کچھ نہ کیا، بلکہ یہ 20 سال انہوں نے اس جگہ پر کھیتی کرنا شروع کر دی تھی جہاں پانی ملا تھا، لیکن رزلٹ خاصا بہتر نہیں نکل پایا۔ اب ان کو پانی تو مل گیا تھا، لیکن ڈکٹیٹر معمر گدافی کچھ کر نہیں پا رہے تھے، کیونکہ یہ نیچرل پانی کے سورسز ان کو ساؤتھ میں ملے تھے، جبکہ سٹی نارتھ کے میڈیٹرینین کوسٹ میں واقع تھیں، جن کے درمیان 2820 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ یعنی کہ اب اس بے آباں ریگستان میں ان کو 2820 کلومیٹر ایک لمبی ریور کھودنی تھی۔ لیکن شاید معمر ایک بات تو بھول ہی گئے تھے، اتنی کڑکتی گرمی میں ایک اوپن ایئر ریور بنانا بہت ڈیفیکلٹ کام تھا، جس میں آدھا پانی تو سٹیز تک پہنچنے سے پہلے ہی ویپوریٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اب ریور زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے بنایا جائے گا۔ اور پھر کیا ہونا تھا؟ اس پروجیکٹ کو 5 فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور 5 لاکھ پائپس جن کا وزن 80 ٹن اور موٹائی 13 فٹ تھی بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس کو بنانے کے لیے لیبیا میں ہی کئی فیکٹریاں لگائی گئیں،
ہر پائپ میں 80 ٹن سیمنٹ اور 6 کلومیٹرز کی اسٹیل وائر استعمال کری گئی اور بڑے بڑے ٹرکس میں ان کو لوڈ کر کے لایا جانے لگا۔ ابھی تک جتنا بھی کام ہوا تھا وہ فیز 1 تھا، جس میں ایسٹیمیٹ کے مطابق 5 ارب ڈالرز کا خرچہ آ گیا تھا۔ فیز 2 میں تجربوں کے مقام پر 50 ویلز کھودی گئیں اور 500 میٹر نیچے سے پانی پمپ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح 1989 میں پہلی بار اجدابیہ کو فریش واٹر پینے کو ملا۔ اسٹیج 3 میں لیبیا کے کیپٹل ٹریپولی کو جبل الحصاوینہ سے پانی سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیج 4 میں الکفرا سے بنغازی کے درمیان 700 کلومیٹر پائپ بچھائے گئے اور پانی بحال کر دیا گیا۔ آخری اسٹیج میں 5 ریزروائرز بنائے گئے جہاں پانی سٹور کیا جانا تھا۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ ریور تھا، جس کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جانے لگا۔ شاید یہ بات آپ کو بھی حیران کر دے کہ لیبیا نے یہ سارا کام اپنے خود کے بلبوتے پر کیا تھا، یعنی کہ کسی سے کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں لی تھی، اور اس طرح آج اس سے 70 لاکھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں خرچہ بھی اچھا خاصا ہی ہوا ہوگا۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق 25 ارب ڈالرز کی لاگت آئی تھی اس پروجیکٹ میں، لیکن جہاں لیبیا کو یہ پانی اگلے 100 سال تک چلانا تھا، وہیں کچھ بہت برا ہوتا ہے۔ 22 جولائی 2011 یہ وہ تاریخ تھی جب لیبیا کا برا وقت شروع ہو گیا تھا اور ایک بے تکی سی سول وار شروع ہو گئی۔ معمر گدافی کو مار دیا گیا۔ نیٹو کے راکٹ نے اسٹیج 4 کو تباہ کر دیا۔ 2014 سے 2020 کی سیکنڈ سول وار کے دوران پورے اسٹرکچر کو ہی تباہ کر دیا گیا، اور اب حالات کچھ یہ ہیں کہ لیبیا دوبارہ وہیں آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں آج سے 50 سال پہلے تھا۔ لیبیا جس کے پاس گراؤنڈ واٹر ہی موجود تھا، اب وہ بھی سوکھ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے کر دیا ہوگا۔ میں ملوں گا آپ کو 4 ٹی وی کی اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔